کہتے ہیں میرے پردانا جی تھے تو وہ جب انتقال کیا تو وہ مستجاب الدعوات تھے۔ یہ بابا جی جو اپنے ہیں چک حافظ لال کے حافظ محمد لال علیہ الرحمہ، ان کے وہ پیر بھائی تھے، دوست تھے، تو وہ مستجاب الدعوات تھے، انتہائی اللہ کے ولی اور دنیا سے بے رغبتی اور سارا کچھ۔ ان کے عجائبات ہیں، ابا جی بتاتے تھے یا ماموں بتاتے تھے 1956 کے اندر انتقال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس قبرستان میں دفن نہ کرنا جو مہمان کا قبرستان ہے۔ تو جب دفنانے کے لیے وہاں پہ لے گئے، وہاں پانی تھا، ویسے جو فلڈ آیا تھا، سیلاب، پانی تھا، مسجد میں دفن ہوئے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جب انتقال کیا تو وصیت کی کہ مجھے فلاں جگہ پہ دفن کیا جائے۔ اس لیے وصیت کو مانا جائے اور قبول کیا جائے۔ اب اس میں امام قسطلانی نے جو امام بخاری کی شرح بخاری کے اپنے شارح ہیں، امام قسطلانی فرماتے ہیں جناب وہب بن منبہ، یہ تابعی ہیں جلیل القدر، اور یہ 34 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے 1 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے۔ یعنی عیسیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بچے تھے 4-5 سال۔ امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، جناب عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا، سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا، جناب ام عائشہ کا زمانہ پایا، ام سلمہ کا زمانہ پایا۔ اتنے جلیل القدر تابعی اور اپنے صحاستہ کے جو راوی ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی منبہ کا امام قسطلانی یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے وہ خلوت گھر سے باہر نکلے تو دیکھا، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ آپ کا جنازہ بھی فرشتوں نے پڑھایا اور دفن بھی فرشتوں نے کیا، ملائکہ نے۔ اللہ کے ولیوں کے جنازے میں، اللہ کے دوستوں کے جنازے میں ملائکہ آتے ہیں، تو پیغمبر تو پھر بھی اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب گھر سے نکلے تو دیکھا کہ قبر کھودی جا رہی ہے، فرشتے قبر کھود رہے ہیں، تو بڑی خوبصورت قبر کھود رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کس کی قبر کھود رہے ہو اتنی خوبصورت؟ جب مستری فرشتے ہوں، ہاں جی، جب کھودنے والے فرشتے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ کس کی قبر کھود رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ہو؟ کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میری ہو۔ تو کہتے کہ آئیے لیٹ جائیے۔ لیٹے اور سانس لی اور روح قبض ہو گئی، فرشتوں نے دفنا دیا۔ اب اس دور میں جنازہ ہوتا تھا یا غسل، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوتا، پیغمبر پہ دعا ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی پڑھتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ اس لیے حضور کا بھی یہ جو صحابہ کے ہیں جو نہیں مانتے صحابہ کو، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ اب ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ سب نے پڑھا ہے، ملائکہ نے پڑھا ہے۔ ٹولیوں میں لوگ آتے تھے صحابہ، اپنی اپنی نماز پڑھ کے دعا اپنے حضور پہ یعنی وہ پڑھ کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اس لیے پیغمبر کا جنازہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح۔ تو وہ بعض نے لکھا کہ آپ کو جنت کا سیب لایا گیا، اس کو سنگھایا گیا اور آپ کی روح کفسر حفصی سے پرواز کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام قرآن میں نام کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کسی پیغمبر کا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہر کسی نے چلے جانا ہے، لیکن میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور ہم سب اس پہ عمل کر لیں، جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہے، آرام سے پڑھا کریں کسی کا بھی۔ اگر آپ کا جمعرات میں انتقال ہوا ہے یا آپ کا جمعے کے روز انتقال ہوا ہے، اول وقت میں، فجر میں یا اس کے بعد، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وصیت کر جائیں۔
اور میری وصیت بھی آپ کو سب کو ہے کہ اگر جمعرات کو انتقال ہو یا جمعے کے روز انتقال ہو، اول وقت میں جمعے کی نماز سے پہلے، تو کفن دفن کر کے جمعے سے پہلے دفنا دیجئے گا۔ کیوں؟ کہ جو جمعے سے پہلے دفن ہوا اس نے جمعے کی عظمت کو پا لیا، اس وقت کی شرف کو پا لیا، اس پہ عذاب نہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے کہ آپ جمعے کے بعد جنازہ ہے۔ عالم راسخ جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، وہ جمعے سے پہلے دفن ہونا پسند کرتے تھے۔ جمعے سے پہلے مولانا عبد الحنان، یہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے سرحد کے، ان کا بھتیجے کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، تو پتہ جمعرات کی رات ہوا یا جمعے کے الگ صبح ہوا، آپ نے کہا کہ 10 بجے جنازہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا سمیع الحق کے والد آ رہے ہیں، مفتی محمود آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں، تو آپ جمعے کے بعد۔ کہا کہ نہیں، بس وہ دعا کے لیے آ جائیں، جنازہ 10 بجے، جنازہ 10 بجے۔ 10 بجے جنازہ پڑھایا، دفنایا اور آ کے جمعہ پڑھایا۔ جب خود انتقال کیا، مولانا سمیع الحق کے جو والد ہیں عبدالحق، انتہائی نیک آدمی تھے، تو جب خود انتقال کیا مولانا عبد الحنان صدیقی نے خود انتقال جب کیا، تو جمعے کے بعد جنازہ پڑھایا گیا۔ آپ کی جو بہو تھی اس نے گھر میں اپنے بیٹوں کو سخت لان تان کی، کہا کہ تم کیسے عالم ہو، کیسے تمہیں یہی پتہ نہیں کہ ماموں نے ساری عمر جنازہ جو بھی جمعے کے روز ہوا اس کو 9-10 بجے پڑھا کے تدفین کر کے پھر جمعے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس مرد خدا کا جنازہ خود آیا تم نے بندے اکٹھے کرنے کے لیے زور کی جمعے کے بعد میں جنازہ رکھا۔ اسے لوگ، یہ شرف کی بات ہے، یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی ہیں، اپنے وہ کی نہیں جاتی۔ اس لیے وہ جو چیزیں جو مبارک وقت آپ یا مجھے مل سکے، بندے اکٹھے کرنے کا کیا ہے، اگر اللہ کے برگزیدہ ہیں تو بس پہنچ جائیں گے۔ اس نے جنازہ آپ کا پڑھنا ہے، اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جنازے کو رکھا جائے 6, 7, 8 گھنٹے، اگر گنہگار ہے میرے جیسا تو بوجھ سے اس کو ہلکا کریں اپنے آپ کو، اور اللہ کا نیک ہے تو جلدی لے جائے۔ حضرت عثمان کو جب رکھا گیا، مولانا اشرف تھانوی نے لکھا صحابہ کی کرامات میں، اور وہ کتاب ادھر رکھی تھی ایک جمعے کے بعد، وہ مجھے کو ٹھوکر گیا، اور وہ ملتی بھی نہیں ہے، نایاب ہے، اللہ یاد کرے۔ اس نے لکھا کہ جب حضرت عثمان کا شہادت کے بعد جنازہ لایا گیا بقیع کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ لب ہلے، اور آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ میرے محمد نے کہا تھا کہ روزہ میرے ساتھ افطار کرتا ہے۔ ہاں جی، جنت تو ان کی ہے نا، قبریں تو ان کی روشن ہیں۔ بس میرے بھائیو دوستو، طریق ان کا جو میرے محمد مصطفیٰ کا ہے، جو میرے صحابہ کا ہے، جو میرے تابعین کا ہے، وہ طریق نہیں ہے کہ جو بدعت ہے، وہ طریق نہیں ہے جو خلاف سنت ہے، طریق وہی ہے جو میرے محمد کا ہے، جو میرے عمر کا، میرے عثمان کا، میرے علی کا اور میرے عثمان کا ہے۔ رب تعالیٰ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ دنیا سے لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔